بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات المذنب القصیم سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان رجب کے کنڈے۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو ماجرا پوچھتا ہے تو وزیر کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال دولت لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ، وزیر اور رعایا سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے 22 رجب کو کنڈے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس من گھڑت کہانی کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے۔ یہ دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سن 80 میں پیدا ہو رہے ہیں اور امام جعفر بھی اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے بعض علماء احناف نے تو اپنی کتابوں میں امام جعفر باقاعدے دلائل دیے ہیں کہ استاد اور شاگرد رہے ہیں، اور بلکہ امام جعفر سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے فرات کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کب نکلے گا؟ امام مہدی جب آئیں گے، جب اس کو نکالیں گے اور وہی فقہ نافذ کریں گے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حنفی مولویوں نے لکھا ہے۔ ظلم کی حد دیکھیں آپ، کس کو روئیں، کس کو کہیں؟ جب جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانی تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو۔ اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو۔ کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زماں۔ کیا نام رکھتے ہو؟ رستم۔ یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا۔ رستم زماں جس کو کہا جاتا تھا، قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا۔ کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا ہوگا۔ اور یاد رکھو لوگوں، شرک اور بدعت کی گٹھریاں اپنے سروں پر رکھ کر کے جب پل صراط کے اوپر سے گزرو گے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ کی قسم اس وقت نہ کوئی ولی تمہاری دستگیری کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی مرشد تمہیں بچا سکتا ہے۔ یہ ساری خوش فہمیاں اور جھوٹی تسلیاں، یہ بیعتیں، یہ نیاز اور فاتح، یہ سب کے سب اسی دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ اور سنو، رب کا فرمان تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اے لوگو، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں۔ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، سر پکڑ کر نہ روئے کیوں اسلام، اور دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دین ہوتا ہے آج یوں بدنام، اور دین کا درد کیا ہو اس دل میں، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی. اور 11ویں کونڈے اور قوالی، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو. اور شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ستمبر، آج بتاریخ 14 رجب 1424 ہجری مطابق 11 ستمبر سن 2003 عیسوی کے اس مبارک اجتماع میں جو زیر اہتمام مکتب طاعت الجالیات مزنب کے اس حال میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس مجلس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے رجب کے کونڈے. رجب کے کونڈے، اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے اسلام کا موقف کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے منور و مجلہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو، قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، فرقے فرقے نہ بنو، گروہ در گروہ نہ بنو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو.
ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو وہ باتیں جو آسمان سے تمہارے لیے اتاری جا رہی ہیں وحی کے ذریعے تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی اتباع کرو، اور اللہ کے سوا کسی اور اولیاء، کسی اور رفقا اور کسی اور دوست کی پیروی اور اطاعت نہ کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا کے اندر مسلمان دو طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کے، یا تو ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے فرمودات اور فرما تعلیمات کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہیں، اور یا تو اس کے مخالف ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو انہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ ان اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں اعمال سیئہ کہا جاتا ہے، برے اعمال سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے اسی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی ہمارا اسلام وہ ہے جسے زمین کے اوپر تعمیر نہیں کیا گیا، ترتیب نہیں دیا گیا، بلکہ عرش سے اللہ عز و جل نے اس اسلام کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ اسلام عرش سے ہمارے لیے آیا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر جگہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا پابند بنایا۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو اطاعت رسول کی کرے گا، لیکن در حقیقت وہ کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی اور میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اے میرے بندو تم نبی کی پیروی کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، اس اتباع کے عوض میں، اس اتباع کے بدلے ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مقام، یہ عظیم مرتبہ کسی بھی امتی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ لوگوں فلاں کی مان لو، جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، فلاں کو مان لو جنت میں چلے جاؤ گے، نہ، سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اگر کسی شخص نے اس منصب کو اور اس مقام اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت اور بلندی کو اور اس خصوصیت کو کسی بھی بندے کے ساتھ جوڑا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے اس مقام پر اللہ کے بعد کوئی بھی دنیا کی مخلوق فائز نہیں ہو سکتی۔ وہ مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر ان کی اتباع کی جائے گی، ان کے پیچھے چلا جائے گا، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے اعمال کو اپنے اعمال سمجھے جائیں گے تو پھر وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا،
مگر وہ شخص جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کون انکار کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت انکار کیا۔ اس لیے میرے مسلمان دوستو اور بھائیو، میں نے بتلایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہیں، اتاری جا رہی ہیں، تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ قرآن کریم کی یہ تمام آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک بھی آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میرے لائے ہوئے دین میں، میرے لائے ہوئے حکم میں جس نے کسی نئی بات کا اضافہ کیا تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اسلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور پیغمبر اسلام لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ تم اپناؤ گے، دوسرا راستہ اپناؤ گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آخرت میں تم خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر نہیں، جس کو ہم نے نہیں کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، باطل ہے۔ وہ عمل کتنا حسین، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہ آیات اور یہ احادیث میرے عزیزو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ مکمل کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے یارو؟ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ بھرا ہوا ہے بالکل، اب اس میں ایک قطرے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں۔ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کسی کو بھی حذف یا اضافہ کرنے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ دین کامل ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اب نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا دین آئے گا، یہی آخری نبی ہے اور یہی آخری دین ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب ہمیں واضح طور پر ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو بھی دینی احکامات اس امت کو دیے جانے والے تھے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، مطلب جو بھی احکامات، جو بھی فرمودات، جو بھی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات اپنے بندوں کو دے دیے، اور ہدایت کی یہ نعمت پوری ہو گئی، اور اس امت کے لیے جس دین اور جس طریقے عمل، جس دین اور جس طریقے کو پسند کیا گیا ہے اس کی تکمیل کر دی گئی ہے، اور اسی دین اسلام کو رب کی طرف سے پسندیدگی کی سند عطا کر دی گئی ہے کہ یہی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میرے نزدیک پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اب جو شخص بھی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کامل اور اس مکمل دین کا پابند اور پیروکار بن جائے، اور اسے اپنا اللہ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ ہے کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی۔ اور میرے عزیزو، یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کی نزول کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک یہودی عالم نے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حسرت سے اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت کریمہ جو تم مسلمانوں کے اندر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اگر یہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو خوشیوں کا دن سمجھ لیتے، عید کا دن قرار دیتے۔ اسے اس بات کا میرے عزیزو یہودی کو قلق تھا، تکلیف تھی کہ یہ آیت ان کی کتاب کے اندر کیوں نہیں اتری، یہ آیت مسلمانوں کے اوپر کیوں اتری۔
مسلمانوں کے لیے کیوں آئی ہے؟ اس کا دین وہ یہ سوچتا تھا، اس کو یہ تکلیف تھی کہ آخر یہودیت جو دین ہے اس کو آخری اور مکمل ہونے کا، کامل اور مکمل ہونے کی سرٹیفکیٹ کیوں نہیں نصیب ہوئی؟ یہ اعزاز نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ اور ان کی امت کو کیوں حاصل ہو رہا ہے؟ اس یہودی کو اس بات کی تکلیف اور اس بات کا قلق تھا۔ آپ اس آیت کریمہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ یہودی کتنی حسرت بھری بات سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھا۔ لیکن افسوس اور صد افسوس، اس بات کا افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم نعمت کا احساس اس یہودی عالم کو تو ہو گیا، مگر اس امت کو اور بالخصوص ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان اور اس کے قرب و جوار افغانستان اور جو بھی اردو سمجھنے والے جہاں مسلمان رہتے ہیں، یا فارسی بولنے والے یا بنگلہ بولنے والے جو بھی مسلمان ہیں ہمارے مشرقی ایشیا کے اندر، ان مسلمانوں کو اس بات کا اور اس آیت کریمہ کی عظمت کا احساس نہ ہو سکا، اور نعوذ باللہ اور ثم نعوذ باللہ انہوں نے اس کامل و مکمل دین کو ناقص سمجھ کر اس کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں اور اپنے ولیوں کی عقیدت اور محبت کی آڑ میں بدعت اور خرافات کے وہ گل کھلائے، خرافات اور بدعت کے وہ نقشے پیش کیے کہ علامہ والحفیظ کہاں اسلام کی وہ زرعی اور مقدس صاف اور ستھری تعلیمات، اور کہاں بدعت اور خرافات کے یہ پلندے۔ اور آج میرے عزیزو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اسلام کے عظیم رکن نماز، زکوٰۃ، روزے، حج سے زیادہ اہمیت لوگوں کے نزدیک کس بات کی ہو گئی ہے؟ نظر و نیاز کی ہو گئی ہے، فاتحے کی ہو گئی ہے، سویم دویم تیجے اور 40ویں کی ہو گئی ہے، شب برات کی ہو گئی ہے، اور رجب کے کنڈوں کی ہو گئی ہے۔ فاتحہ اور نیاز کو اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت کی جگہ اجمیر اور گلبرگہ اور کلیر اور داتا گنج اور حجویری اور پاک پٹن کے عرسوں اور میلوں نے لے لی ہے، اور مزاروں پہ چلہ کشی اور وہاں پہ جھاڑو وغیرہ دینے کو یہ دلوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور مسنون اذکار اور اعمال جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں، وہ اذکار جو ثابت ہیں، ان کی جگہ خود ساختہ گڑھے ہوئے اعمال اور اذکار نے لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سچ فرمایا تھا مولانا حالی رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں اور شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ دوستو اور بھائیو، انہی بدعات اور خرافات کے بہت سارے پلندوں میں سے، بہت سارے ڈھیروں میں سے ایک بدعت نہیں، سینکڑوں بدعتیں ہمارے امت مسلمہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر سینکڑوں بدعتوں نے جنم لے لیا ہے، اور ایک نہیں اس کی کئی شکلیں ہیں۔ لیکن آج کی اس مجلس میں انہی بدعتوں میں سے ایک بری رسم اسی شہر رجب کے مہینے میں ایک بری رسم رجب کے کنڈوں نے لے رکھی ہے۔ رجب کے کنڈے بھی ہیں جو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر منائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جناب علی ایک لکڑہارے کی کہانی گڑھی گئی اور اس کہانی کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ گویا یہ ایسی کہانی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس مجلس میں میرا موضوع سخن رجب کے کنڈے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور مختلف گوشوں میں، یہ ہمارے بر صغیر ہی میں زیادہ سے زیادہ اس رجب کے کنڈوں کی بڑی شہرت اور بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس رجب کے کنڈے کی حقیقت کو کھول کر کے رکھیں گے اور آپ کے سامنے ان حقائق کو بیان کریں گے کہ جناب عالی سن کر کے آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ اعوذ باللہ،
ہم کیا سمجھ رہے تھے اور کہاں اور کس دلدل اور کس تاریکیوں میں ہم ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس حقیقت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جتنی بھی سازشیں اور باتیں ہیں اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک و بدعات سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں توحید و سنت کی شمعوں کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، رجب کے کنڈے کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آپ حضرات رجب کے کنڈے کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آخر آپ لوگوں کے ہاں رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں کہ نہیں بھرے جاتے ہیں؟ کنڈا بھرا جاتا ہے کہ نہیں بھرا جاتا ہے؟ ہاں، اور بڑے شان اور بڑے شوکت سے بھرے جاتے ہیں یہ کنڈے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو لکڑہارے کی کہانی بھی بتلاؤں گا کہ وہ کہانی کیا ہے، سنیں گے اس کو۔ آپ لوگ جانتے ہیں لکڑہارے کی کہانی کو؟ بہت کم لوگ ہیں جانتے ہیں، عموماً عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے عام طور پر ایک سوال لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ جناب علی، ہم میں جو انتقال فرما جاتے ہیں، ہم میں جو مر جاتے ہیں، آخر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو مر جاتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کریں؟ زندگی میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا، اب مرنے کے بعد محبتیں لوٹ کے آتی ہیں۔ زندگی میں ہم نے پانی تک نہ پوچھا اس بیچارے کو، کبھی اپنے دروازے پہ چارپائی کرسی یا کوئی پٹرا وٹرا بھی نہ پیش کیا کہ بھئی لو بیٹھ جاؤ، یا چارپائی بھی نہ بچھائی۔ لیکن مرنے کے بعد بڑی محبتیں آتی ہیں۔ مرنے کے بعد میں اب یہ سوچتا آدمی اب کیا کریں کہ اس کی روح کو فائدہ پہنچے، کس طرح سے مردوں کی روح کو ہم تسلی پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ روحوں کو تسلی کیسے ملتی ہے اور ہم کس طرح سے روحوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جس کی وضاحت کے لیے بہرحال ایک وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر میں اس کی تفصیلی روشنی اس کے اوپر ڈالوں گا، مگر یہاں اتنا میں عرض کر دوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، اور اس نے کسی بھی مسئلے کو تشنا یا ادھورا نہیں چھوڑا۔ آپ کو اگر روحوں کی تسلی کے موضوع پر اسلام سے معرفت حاصل کرنی ہو، علم حاصل کرنا ہو، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام میں اس تعلق سے کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، نہ موجود ہے، اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے، اور تشنہ کامی کو ختم کیا گیا ہے، اور مکمل اس تعلق سے اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو کسی مسئلے کو اسلام کے اندر ادھورا نہیں چھوڑا گیا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کو، یہ بات کان لگا کر کے سنو، نہ ہی مسلمانوں کو اسلام اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اسلام کا قلادہ ہمارے گردنوں میں ڈالا ہے اور جس اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اس اسلام کی امتیازی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات اور اپنی طبیعتوں کے مطابق چلنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کی مرضیات، اس کی خواہشات کو، اس کے تمام سب آرزوؤں، تمناؤں کو، چاہتوں کو اسلام کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ کس کے تابع؟ اسلام کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ ہماری تمہاری کوئی چاہت، کوئی طبیعت، کوئی خواہش، کچھ بھی نہیں، جو اسلام چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اسلام نے اس بات کی آزادی ہرگز نہیں دی ہے کہ کوئی مسلمان اپنی طرف سے کوئی مسئلہ حل کر کسی مسئلے کا حل نکالے، نہ، بلکہ کتاب و سنت میں اس سلسلے میں پوری کی پوری مکمل رہنمائی موجود ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ورثہ، گھر والے، رشتہ دار، عام مسلمانوں پہ اس کے تعلق سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے ورثہ کو کیا کرنا چاہیے، سب کچھ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اب نبی کے رہنمائی پر، نبی کی تعلیم پر اگر کسی کو اطمینان نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر اگر کسی کو تسلی اور تشفی نہ ہو، تو اس کا کوئی علاج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نبی نے بتلا دیا ہے، اب تمہیں تسلی ہو نہ ہو، تم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اب آئیے اتنی بنیادی بات سمجھنے کے بعد اب ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں میں دو طرح کے فاتحے موجود ہیں۔ کتنی طرح کے؟ معلوم ہے کون کون سی طرح کے؟ دو طرح کے فاتحے موجود ہیں۔
اور بڑے زور و شور سے امت میں رائج ہیں ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں۔ نمبر 1 رجب کا کنڈا، اس کا فاتحہ بڑے زور و شور سے ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 ربیع الثانی میں، ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں 11ویں، ربیع الثانی میں 11ویں کی نیاز۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اب ہر ہفتے کرنا شروع کر دیا ہے، کیوں؟ بڑی لذیذ ہوتی ہے نا، یہ بڑی لذت ہے، مرغ کٹتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، دیگیں ٹھنکتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اب کون سال بھر ربیع الثانی کا انتظار کرے؟ اس لیے جناب عالی اب اس 11ویں کو ہر ہفتے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی شریک ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہاں بھی شریک ہوئے ہیں؟ یہاں نہیں بتانا، نہیں تو متوع کہیں چھاپا نہ پڑ جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ پکاؤ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، اپنے گھر میں کھاؤ، کون دیکھتا ہے؟ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، جو تمہارا نگراں ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو بھی کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 طرح کے فاتحے بڑے زور و شور سے ہمارے یہاں مناتے ہیں۔ آج میں 11ویں نہیں بلکہ رجب ہی کے اوپر، رجب کے کنڈے کے اوپر اپنی تحقیق میں پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اور رجب کے بعد جو دوسرا مہینہ آ رہا ہے، کون سا؟ اس میں بھی بڑی مارکت الارا بدعت اور شرک کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی آ رہی ہر مہینے ہر مہینے مسلمانوں نے خوب جو ہے بنا کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، بہت سارے دینی رہنما لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ لوگوں کا مال کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں حرام طریقے سے اپنے جہنم بھر رہے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی نتیجے سے، کسی نہ کسی طرح سے تمہاری جیبوں سے نوٹ نکالنا اور اپنا جہنم بھرنا ان کا طریقہ بن چکا ہے، حرام طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھو میرے بھائیو۔ شاید آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ذرا سا ابتدائے اسلام کی طرف، ابتدائے اسلام سے ہم تمہیں اس بدعت کی، رجب کے کنڈے کی حقیقت کو تاریخی تسلسل کے ساتھ جوڑ کر کے بتلاتے چلیں کہ آپ اس حقیقت کو شاید جانتے ہیں کہ اسلام کی شوکت و عظمت سے، ابتدائے اسلام کے اندر اسلام کی عظمت اور اس کی رفعت اور بلندی سے متاثر ہو کر بے شمار عجمیوں نے، بے شمار یہودیوں اور مجوسیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خوف سے، ڈر سے، لالچ سے امن اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں اسلام کی فوجیں گئیں، بہت سارے لوگوں نے تو دل سے اسلام کو قبول کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے خوف اور ڈر سے اسلام کو، بولو، قبول کیا۔ ان میں جیسا کہ میں نے بتایا کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے دل سے قبول کیا، اور کچھ ایسے تھے جو صرف فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرو، خلاص اسلام قبول کر لو، ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، انہی کی طرح ہمیں بھی نعمتیں اور برکتیں اور سب کچھ حاصل ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس ڈر سے، اس سے اسلام کو قبول کیا، اور ان کے دل میں، ان کا دل مسلمان نہیں ہوا، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے تلوار کے زور سے دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن ان کے دلوں میں انتقام کی اور بدلے کی بھاونائیں جو تھیں وہ بھڑک رہی تھیں، اور انتقام اور بدلے کے جو جوش تھے اور آگ تھے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے وہ لاوے پھوٹ رہے تھے، ابل رہے تھے۔ زبانی طور پر وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن بباطن وہ اسلام کے دشمن تھے۔ ان چند نو مسلموں کی جماعت کا جو قائد اور رہنما تھا اس کا نام کیا تھا؟ آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا نام دیکھیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا تھا، بولو اب تو بولو۔ عبداللہ ابن سبا۔ کیا نام تھا؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ جس طرح سب سے پہلے قتل کرنے والے کا نام یاد ہونا چاہیے، کون ہے سب سے پہلا دنیا میں خون بہانے والا؟ قابیل۔ 2 بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں میں قتل کرنے والا کون ہے؟ جس کے نام کے شروع میں قاف ہے وہی قاتل ہے، یاد رکھنا۔ یہ جس کے نام کے شروع میں
کبھی حابیل کو نہ سمجھ لینا، حابیل بڑے نیک آدمی تھے، بلکہ قاتل وہی ہے جس کے نام کے شروع میں کیا ہے؟ قاف ہے، وہی قاتل ہے۔ تو جس طرح تمام اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کی گردن پر اس کا خون کا ایک حصہ ہوگا، قابیل پر، کیونکہ سب سے پہلے انسان کا خون اس نے گرایا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا یہودی، یہ یمنی تھا۔ کون تھا یہ؟ یمنی تھا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر کے اپنے دل کے اندر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور صحابہ کرام تھے ان کے درمیان رہنے لگا۔ اب جانتے ہیں کہ نیکوں کے درمیان شیطان بھی رہے تو کیسا رہے گا؟ نیکی بن کے رہے، ہے کہ نہیں؟ بے روزے داروں میں اگر دو بے روزے دار داخل ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بے روزے دار ہے۔ روزے داروں سے بھی زیادہ خطرناک منہ اس کا بنا رہتا ہے بیچارے کا۔ ہاں، ایسا رومال مار کے ایسا بنا رہتا ہے مسکین کی جیسے یہ تو شاید 2-3 دن ابھی تک کھانا نہ کھایا، جبکہ پیٹ بھر کے آ رہا ہے گھر میں سے۔ تو ایسے ہی جن کو نفاق جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہیں زیادہ تقوی اور طہارت کا اور کہیں زیادہ اسلام سے محبت کا، الفت کا پیش کریں گے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اب سوچیں، وہ صحابہ کا شاگرد، صحابہ کے بیچ رہنے والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلیم حاصل کرنے والا عبداللہ ابن سبا، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، اور نام بھی کتنا پیارا رکھا، احب الاسماء اللہ، اللہ کے ہاں سب سے مقدس اور سب سے پیارے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس نے نام بھی چوائس کیا تو عبداللہ، اور یہودی تھا، خالص یہودی، اور آیا کس نیت سے تھا؟ تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلواروں سے اب ان کا مقابلہ ہم کرنے کے لائق نہیں رہے، تو اب ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دو، تاکہ جس طرح سے ہم اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دیے گئے اور اللہ کی لعنتیں قیامت تک ہمارے اوپر آئیں گی، ایسے ہی یہ مسلمان بھی بے ایمان ہو جائیں، یہ بھی ہماری طرح ہو جائیں، تاکہ ان کے اوپر بھی دھتکار اور لعنتیں برستی رہیں اور ہم ان کے اوپر قبضہ کریں۔ ہم ان کے اوپر کیا کریں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ گھٹیا مال جب شو روم میں ہوتا ہے کوئی چور اس کو ہاتھ نہیں لگا پاتا، لیکن جب وہ مال بیکار ہو گیا، بلدیہ کے ڈبے میں پھینک دیا گیا، تب کچرا ڈھونڈنے والے اس مال کو اپنے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی جب ایمان مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے، پھر ان کو جیسے بھی چاہیں گے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ایمان کا کرنٹ، ایمان کی بجلی ان کے سینوں کے اندر رہے گی، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو شاٹ مارے گا، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، آج تمہاری بستیوں کی بستیاں پلٹ رہے ہیں، یہ کہیں کوئی شاٹ ان کو لگتا ہے؟ ہاں، تم بالکل ایسے ترنے والے بن چکے ہو کہ وہ نگلتے جا رہے ہیں، ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں۔ اتفاق سے آج کا یہ جلسہ 11 ستمبر کو ہو رہا ہے، وما ادراک 11 ستمبر۔ تمہیں معلوم ہے 11 ستمبر کیا ہے؟ معلوم ہے؟ یاد آ گیا؟ مجھے ابھی یاد آیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ اتفاق دیکھیں، 11 ستمبر یہودیوں کی سب سے بڑی پالیسی، یہودیوں کی سب سے بڑی سازش کامیاب ہو گئی، اور ان خبیث یہودیوں نے وہ حرکتیں کی کہ خود گند پھیلائی، خود یہ تمام سب حرکتیں کی، اور نام کس کو لگا دیا؟ بولو، مسلمانوں کو۔ اور 11 ستمبر سے مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے، آج دوسرا سال ہے یہ، اور آج رو رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے۔ آج مسلمانوں اور اسلاموں سے نفرت پھیلانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے میڈیا استعمال کر رہے ہیں ہتھیار، اور میڈیا استعمال کر رہی ہے ایسے اسلحے کے علماء والحدیث۔ مسلمانوں، آج بھی ہم کو ہوش نہیں آ رہا ہے، ہم ایسے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے نوالے بن چکے ہیں، تر نوالے بن چکے ہیں، کہ آج ہم میں وہ نہ کرنٹ ہے، نہ ایمان کی بجلی ہے، نہ ایمان کا سوز ہے۔ آج سب کچھ بالکل نارمل موجود ہے، کچھ نہیں ہم کر سکتے، اور وہ جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، آج ان کی جس ملک کو چاہتے ہیں ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ افغانستان کو لوٹا ان ڈاکوؤں نے، عراق کو لوٹا ان ذلیلوں نے، اب دیکھو کن کن ملکوں کی باری آتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 11 ستمبر آج کی تاریخ یاد رکھنا، اور آج یہاں سے اٹھنا تو یہ کر کے اٹھنا کہ مسلمانوں انشاءاللہ تبارک تعالی
ہم قلیل تعداد ہی کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ ہم جئیں گے مریں گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جئیں گے اور مریں گے، اور ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لیں گے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیں گے، اور عملی طور پر دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں گے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا انشاءاللہ۔ اور بدعات اور خرافات اور شرکیات اور اندھی تقلیدیں، شخصیت پرستی، ان سب سے توبہ کرنا پڑے گا تم کو۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو، اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو سارے کے سارے لوگوں کی غلامیوں کو چھوڑ کر مدینے والے کی غلامی تمہیں قبول کرنا پڑے گی۔ اور یہ نہیں ایسی غلامی اس بیوی کی طرح کہ شوہر کے بسترے پہ بھی جاتی ہے اور پڑوسی کے بھی بسترے کو جا کے گرم کرتی ہے۔ اللہ، تمہیں ایسی بیوی پسند ہے؟ بولو۔ جب تمہیں ایسی بیوی پسند نہیں تو اللہ کو ایسے بندے بھی پسند نہیں ہیں جو ایک طرف تو لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ کہیں، اور دوسری طرف امتیوں کے سام پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے بکٹوٹ کی طرح دوڑتے چلے جائیں، شترے بے مہار کی طرح ان کی ہر علم گلم خرافات اور شرکیات اور ان کے تمام سب جو ہے فلسفے اور منطقوں کو ہضم کرتے چلے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بولو یاد رکھو، جس طرح تمہیں ایسی دوغلی بیوی پسند نہیں، ایسے اللہ کو ایسے دوغلے مسلمان بولو پسند نہیں۔ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سب سازشی ذہنیت کا جن کے سینوں کے اندر اسلام کے خلاف انگارے ابل رہے تھے، ان کا لیڈر، ان کا قائد اور رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ کہاں کا رہنے والا تھا یہ کون تھا اصل میں؟ یہودی تھا۔ اس نے سوچا ہم اس طرح سے اب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ بڑے سازش کے ساتھ تمام یہودیوں نے مل جل کر کے اس کو پش کیا، اسلام کے اندر لایا۔ ہاں، جس طرح آج تمہارے ملکوں میں کفار ممالک ریڈ کراس کے نام پر اپنے اپنے جاسوس بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ ہاں، مدد کرنے جا رہے ہیں۔ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ تمہاری؟ ارے تمہیں 2-4 انجیکشن دیتے ہیں اور باقی اپنے اپنے ملکوں کی بولو جس کی کھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ کون سی ٹیم ہے جو جب کہیں کوئی فساد ہوتا ہے تو باقاعدے بلائے جاتے ہیں باہر سے کہ آئے، وہ CID آتی ہے چیک کرنے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں اس CID ٹیم کو؟ FBI۔ ہاں، CBI FBI، CBI سے بڑی FBI ہے۔ ہاں، وہ آتی ہے کیوں؟ تاکہ یہاں یہ کیس ہوا ہے، اس کیس کے اوپر ہمیں مکمل طور پر اسٹڈی کرنی ہے اور ہمیں کیس کرنے والوں کا پتہ لگانا ہے، تو FBI آتی ہے بڑے معزز اور بڑے محترم انداز میں، اور ان کو مکان دیا جاتا ہے رہنے کے لیے، سب کچھ ان کی عزت ہوتی، اور جتنے ملک کے نظامی اور وہ ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، سب کچھ اوپر، مجرم کم، وہ اس ملک میں مجرم زیادہ بناتے ہیں، وہ خود جرم کرتے ہیں اور ملک کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں کھوکھلا اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دادا کو کہتے ہیں اب آ جاؤ، بجلی غائب ہے، کرنٹ خلاص ہے، پیٹ لو جیسے پیٹنا چاہتے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اے میرے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، رحم تمہارے اوپر آتا ہے اور اپنے اوپر آتا ہے کہ آج ہم کیوں نہیں ہوش کے ناخن لے رہے، آج ہم کیوں غفلتوں کی چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر جو ہمارے سازشیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی ہم نہیں پہچان رہے، ہم اس کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کب بیدار ہوں گے جب ہم کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، اور جب ہم کو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمینیں کھینچ لی جائیں گی اور ہمیں قبروں کے اندر سلا دیا جائے گا۔ آج ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے، اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کر سکتا؟ آج جتنے بھی تم مردے پوج رہے، جتنے بھی قبریں پوج رہے، جتنے بھی بابے ہیں، جتنے بھی پگاڑے ہیں، جتنے بھی پیر اور مولوی ہیں، جتنے بھی صوفی سنت ہیں، جتنے بھی چلے پلے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر تم پوج رہے ہو، ہمارے ملکوں کے اندر گلی گلی محلے محلے چادر چڑھ رہی ہے، یہ فلانے شاہ کا، یہ فلانے بابا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی مدد کر رہا ہے تمہاری؟ بولو کوئی آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جن کی اللہ مدد نہ کرے ان کی کوئی مدد کر سکتا
اس لیے اپنے اللہ سے اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات کو جوڑو۔ میرے عزیزو، بات لمبی نہ ہو، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو 9 مسلموں کی ٹیم تھی جو اس لیے تیار ہوئی تھی تاکہ اندر سے مسلمانوں کو برباد کیا جائے، اس کا قائد و رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام لایا۔ اور سبائی گروہ، ہر زمانے میں یہ گروہ اپنا کام کرتا رہا، یہ ٹیم اپنا کام کرتی رہی۔ اس کی کوشش یہی رہی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے عقیدوں میں زہر کھول دیا جائے، شرک اور بدعات کا زہر مسلمانوں کے عقیدوں میں گھول دیا جائے، اور انہیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے بے بہرا اور اندھا کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے فاسد عقیدوں پر اسلام کی چھاپ لگا کر، یہ میڈین، یہ چائنا ہے، لیکن اس کے اوپر کس کی چھاپ لگائی؟ جاپان کی، تاکہ بیٹا مارکیٹ کے اندر زیادہ چلے۔ تو تھی تو ان کی تھی وہ چیز، تو ان کی پروڈکشن، ان کی بنائی ہوئی، انہوں نے تیار کی تھی اپنے مزاج، وہ اپنے دماغ سے، لیکن اس کے اوپر چھاپ کیا لگائی؟ اسلام کی مہر لگائی۔ کس کی؟ تاکہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر اس کو سپلائی کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باطل عقیدوں پر اسلام کی مہر لگا کر مسلمانوں میں عام کر دیا۔ اہل بیت، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور فاطمہ کی محبت، اور اولیاء کرام، صالحین اور بزرگوں کے عنوان سے انہوں نے بے شمار مشرکانہ عقیدے اور رسم و رواج مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ اولیاء کا نام لے کر، بزرگوں کا نام، بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، نظر اٹھتی ہے تو بس صحرا بھی سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے کرامتیں، ایسی سی باتیں، علامہ والحفیظ، بزرگوں اور صالحین گڑھ گڑھ کر کے ان کے مراتب اور مقام بیان کیے گئے، ان پہ خوشنما عنوانات کا ایسا خول چڑھایا کہ عوام تو عوام، اچھے اچھے لوگوں کو بھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ ان دشمنان اسلام نے اپنی شکست اور پرانی ذلت کا انتقام کس کس نئے ڈھنگ سے لیا ہے، اور کس کس زاویے اور کس کس گوشوں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک طریقہ میں بتلاؤں آپ کو، ان کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کام مسلمانوں سے لیتے تھے، اور وہ کام لیتے تھے جو کام ان کے مطلب کا ہوتا تھا۔ کام تو ان کے مطلب کا ہوتا تھا، لیکن وہ لیتے کس سے تھے؟ کس سے لیتے تھے؟ جیسے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر توڑا یہودیوں نے، اور نام کس کا لگا دیا گیا؟ مسلمانوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پیٹنا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، مسلمان آگے جا رہے ہیں، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کسی طرح سے پیچھے۔ وہ اپنی پرانی دشمنیاں جو ہمارے اسلاف نے ان کو ناکو چنے چبوائی تھی اندلس کے میدانوں میں، قرطبہ کے اندر، اور ان کو افریقہ کے صحراؤں میں اور مختلف جزیروں میں، اسپین، ہر جگہ ان کو ذلت کے قلادوں میں لپیٹا تھا ہمارے اسلاف نے، وہ انتقام اب لے رہے ہیں یہ ہم سے، مسلمانوں سے۔ اور کب؟ جب ہم بالکل نہتھے ہو چکے، ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ لٹ گیا۔ اس طرح سے مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انہوں نے مسلمانوں سے کام لیا، اپنے مطلب کا کرواتے تھے، اور عنوان ایسا رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو بجائے عار اور شرمندگی کے انہیں فخر محسوس ہو۔ کام مسلمان کریں تو ایسا نہیں، بلکہ فخریہ وہ کام کریں۔ میں آپ کو مثال دوں، اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں۔ غزوہ خیبر، پتا ہے کس مہینے کے اندر یہ غزوہ ہوا ہے؟ غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ اور یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکوں چنے غزوہ خیبر میں چبوایا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تمہیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں، یہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہو اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تمہیں نبی کی سیرت اور نبی کے غزوے کا بھی پتہ نہیں۔ غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ یہ بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے؟ محرم۔ جو حقیقی بات ہے اس کا تمہیں علم نہیں، اور جو جھوٹ ہے اس کا تمہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے۔ یہی میں تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں، یہی میں تمہیں فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ دشمن نے جو تمہارے ساتھ حرکتیں کی ہیں، مسلمانوں، حضرت حسین نماز رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ماہ محرم میں ہرگز قطعی نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ماہ سفر میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اب آپ کہو گے یہ تو ربانی صاحب یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، لیکن اٹھاؤ تاریخ کے پردے، اٹھاؤ تاریخ کو، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تمہیں تو نبی کی سیرت کا پتہ نہیں،
اور حضرت حسین کی شہادت کا تمہیں کہاں سے پتا ہوگا؟ تمہیں توتوں نے جس طرح سے رٹا دیا، مولویوں نے تمہارے جس طرح بتلا دیا، اسی کو تم رکھتے ہو۔ وہ غزوہ خیبر جس میں یہودیوں کے رگیں کاٹی گئیں، جس میں ان کا سب سے بڑا پہلوان مرحب قتل کیا گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو ذلیل کیا، اور جس کے بارے میں آتا تھا اس کا اپنا قلعہ تھا، اور جاؤ کبھی خیبر دیکھو مرحب کا قلعہ، جس قلعے کے شیر کی طرح فصیلوں کے اوپر چلتا تھا وہ، اس کا مقابلہ 10 بڑے بڑے پہلوان سینکڑوں نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو ذلیل کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے میدان میں ان کا سب سے بڑا رستم مارا گیا۔ کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہ ان کی سب سے بڑی شکست اور ان کی سب سے بڑی ذلت تھی۔ اس سے بڑی ذلت کا تماشا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو۔ اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو۔ کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زماں۔ کیا نام رکھتے ہو؟ رستم۔ یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا۔ رستم زماں جس کو کہا جاتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے، اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا۔ کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا۔ کس کا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کی تاریخ دیکھو، نبی کی باتیں سنو۔ نبی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جب مدینے میں پہنچتے ہیں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ کہا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے اس مہینے میں نجات عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا موسم ہے۔ ہمارے نبی موسیٰ تو تمہارے نبی تھے لیکن ہمارے نبوتی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام سے رکھوایا اور فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں تم 2 روزے رکھنا، ان کی مخالفت میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو محرم کا مہینہ خیبر فتح ہوا، خیبر خراب ہوا، خیبر کو ذلت و شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہودیوں کو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ مسلمانوں کی کون سی خوشیوں کا دن ہوا کہ نہیں ہوا؟ محرم کا مہینہ بولو، خوشیوں کا دن نہیں ہے محرم کا مہینہ؟ خوشیوں کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مدائن اور قادسیہ کو سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح دلوائی۔ خوشیوں کا مہینہ، حضرت موسیٰ اور پہلے سے خوشیوں کا مہینہ۔ لیکن آج محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے چہروں پر غم و الم کی آثار دکھائی دیتے ہیں۔ بولو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ شعور دیا گیا کہ جب محرم کا مہینہ آئے اس کا 10 دن پہلے سے، بقرعید کے بعد سے ماتم کے لیے ماتمی لباس پہنو، کالے لباس پہنو، سینے پیٹو، 10ویں محرم کو غم و علم مناؤ۔ محرم کے مہینے میں اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی رکھی ہے، مارے ڈر کے محرم کے مہینے میں کوئی بیٹا بیٹی کی شادی بولو نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں غموں کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے ابھی ایک بات کہی ہے، یہودی کام اپنا کرواتے تھے، یہودی کام لیکن خود نہیں کرتے تھے، اسے مسلمانوں کے ہاتھوں کرواتے تھے اور بڑا ہی خوبصورت نام دیتے تھے، تاکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ یہودیوں کے غموں کا مہینہ ہے، یہودیوں کی ذلتوں کا مہینہ ہے، یہودیوں کی ذلت و رسوائیوں کا مہینہ ہے، جس میں ان کا بڑا پہلوان مرحب مارا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، خیبر میں ذلیل کیا گیا، غلام بنایا گیا، ان کی جاگیریں لی گئیں۔ اسی طرح سے قادسیہ کے اندر رستم کو مارا گیا۔ یہ ان کی اپنی کس کا مہینہ ہے؟ غم و علم کا مہینہ ہے۔ انہوں نے سوچا ہم تو غم منائیں، مسلمان خوشی منائیں،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ کچھ ایسا اس کو پلٹا جائے کہ جس غم میں ہم جل رہے ہیں اسی غم میں مسلمانوں کو بھی جلایا جائے۔ انہوں نے پھر ایشو بنایا، اور کس کو؟ غم حسین، ماتم حسین کا ایشو بنایا، جبکہ محرم کے مہینے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا تذکرہ بہت کم کتابوں میں، اور بلکہ سفر یا اس سے سفر اور اس کے بعد والے مہینوں میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور سنو، حسین سے بھی بڑھ کر کے لوگ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ بولو، باپ بڑا یا بیٹا؟ علی کو کب شہادت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ؟ داماد رسول حضرت علی کی شہادت پر تو کوئی دن نہیں منایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے خالو ہیں، حضرت حسین کے کون ہیں؟ حضرت عثمان کا مقام بلند ہے کہ حضرت حسین کا مقام بلند ہے؟ بولو بولو، نہیں معلوم تم کو؟ کتنے علم حاصل کرو، کیا حاصل کرو؟ علم ایک نور ہے۔ تم نے روٹیاں کمانے کے علم حاصل کیے، دین کمانے کا علم تم نے حاصل نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ تم قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہو، اور شیطان جیسے چاہتا ہے تمہاری ناکوں کو پکڑ کر اسی رخ کے اوپر گھما دیتا ہے۔ تم بے علم ہو چکے ہو، تم بے بہرے ہو چکے ہو، تمہارے سینوں سے علم قرآن و سنت اور تاریخ اور سیرت کی دولتوں کو شیطان نے چھین لیا ہے کہ جب تم اندھے رہو گے تو جس طرف بھی جہاں چاہیں گے تم کو ڈھکیل دیں گے۔ علم حاصل کرو تم، اسی لیے تم جاہل ہو، اسی لیے تم ٹکڑوں میں بٹے ہو، اسی لیے تمہارے اوپر ذلت و رسوائیاں ہیں، اسی لیے جو چاہتا ہے تم کو جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور تمہیں شعور نہیں ہوتا۔ تم دنیا کمانے میں تو بڑے چاپٹر ہو، بڑے چٹر ہو، کوئی ڈپلیکیٹ مال دے تو تم کبھی قبول کرتے ہو؟ بولو، قبول؟ ڈپلیکیٹ، یہ بوتل ہے نا، یہ بوتل، اس کی کاغ، اس کا ڈھکن، یہ جو لاک ہے، اگر کوئی کھول کر کے تم کو کہے 1 ریال میں لوگے؟ نہیں لوگے؟ کیوں؟ کہو گے میاں پتہ نہیں مویا سیاہ ہے، یا تم نے کہیں نل کا بھر کر کے تو بیچ رہا ہے۔ بولو، کہو گے کہ نہیں کہو گے مسلمانوں؟ اور آج بے پنے اور بے صفے اور بے سطر کی دلیلیں تمہیں دی جاتی ہیں اسلام کے نام پر، اور تم آنکھ بند کر کے من و سلوا سمجھ کر تم اسے ہضم کرتے جاتے ہو۔ خاموش رہو، دروازہ بند کر دیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے پلیز۔ میں جو بات امت کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری طرف توجہ دے مکمل طریقے سے، تاکہ اس بات کی حقیقت کو سمجھیں مسلمانوں کہ یہودیوں نے کام وہ کیا، خود ان کا کام تھا، کروایا کس سے؟ مسلمانوں سے، اور بڑا خوبصورت عنوان دیا، غم حسین، ماتم حسین۔ اب کون ہیں جو مسلمان حضرت حسین کے نام پر سر نگو کرے اور کہے بھائی جو نماز رسول ہے؟ اب ان کو بڑھا چڑھا کے، اور حضرت علی کی وفات کا، شہادت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی کو مدینہ کے اندر مسجد نبی کے بغل میں 50 دن بھوکوں اور پیاسوں رکھ کر زندہ ذبح کیا گیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول کے اوپر، مصلی نبی کے اوپر شہید کیا گیا، اس کا کوئی بھی غم؟ بولو، غم کس کا منایا جا رہا ہے؟ باپ کا کوئی تذکرہ نہیں، بڑوں کا کوئی غم نہیں، غم نواسوں کا منایا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ چال چلی گئی کہ تمہیں یہودیوں نے محرم کا مہینہ جو مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، غم و علم کا مہینہ بنا کر ان کے لیے تھا، انہوں نے تمہیں بھی اپنے رنگ میں لپیٹ لیا، اور تم بھی اس مہینے کو غلط سمجھنے لگے۔ اور یہی حال عید میلاد النبی کا بھی ہے، یہ بھی میں تمہیں بتاتا چلوں تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ یہی حال عید میلاد النبی کا، جاؤ کوئی مائی کا لال بتلائے، اور جاؤ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات شہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اعتراض اور اس میں کوئی اختلاف محدثین کا، مورخین کا، اصحاب سیر کا ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور وہ وفات اللہ اکبر جس نے صحابہ کرام کے سینوں کو، حضرت فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں کہ لوگوں تم نے میرے بابا جان کو قبر میں کیسے دفن کر دیا،
कैसे दफन कर दिया? क्या तुम्हारे सीने उस वक्त जब मेरे बाबा जान के ऊपर मट्टी डाल रहे थे नबी की मोहब्बत में नहीं तड़पे? कैसे तुमने मेरे बाबा जान के जिस्म के ऊपर मट्टी डाली? हज़रत उमर बिन खत्ताब दीवाना हो गए, मदीने की गली में तलवार लेकर के घूम रहे हैं और कहा जो कोई ये कहेगा कि मेरा नबी इंतकाल कर चुका है, मर चुका है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे नबी मरे नहीं, मेरे नबी मूसा की तरह पहाड़ी पर गए हैं मुसहफ लेने के लिए, अल्लाह ताला के यहाँ गए हैं। जिस तरह मूसा आए थे वापस पलट करके 40 दिन के बाद, ऐसे ही मेरे नबी भी 40 दिन के बाद पलट करके आएंगे। ये दीवानगी का आलम था। सहाबे कराम जिस चेहरे मुबारक को देखकर सुरूर और खुशी हासिल किया करते थे, आज वो नबी का चेहरा सामने नहीं रहा। ये आलम था मेरे अजीजों 12 तारीख को। कौन सी रबीउल अव्वल को? 12 रबीउल अव्वल को। इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को है, लेकिन जब हिजरी और ईसवी सालों को जोड़ा जाता है तो उसकी तारीख 9 रबीउल अव्वल बनती है। पीर का दिन 9 रबीउल अव्वल को पड़ता है। कौन सी तारीख? 9 रबीउल अव्वल को। चलो ठीक है, 9 रबीउल अव्वल को पैदाइश हुई, मौत हुई, चलो कोई बात नहीं। पैदाइश और मौत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इंतकाल किया आपने, आपकी जिंदगी गुजरी, सहाबा की जिंदगी गुजरी, न कोई गम न कोई खुशी। गम मनाया गया 12 रबीउल अव्वल को, क्या मनाया गया? लेकिन वाह यहूदियों की साजिशों में और इन यहूदियों की साजिशों में गुमराह होने वाले मुसलमानों ने क्या रंग दिखलाया, क्या बतलाया? हाँ, अब कहेंगे कि नबी मर चुके हैं, अब खुशी मनाएंगे, चमटे बजाएंगे, ढप पीटेंगे, ढोल पीटेंगे, ताशे बजाएंगे, भंगड़े डालेंगे, नाचेंगे, जलेबियां बांटेंगे और क्या कहते हैं बिरयानियां खाएंगे, ठर्रे चलेंगे, पेप्सी और उसकी बोतलें चलेंगी। कैसे चलेंगी, कैसे खाएं? कहा देखो मुसलमानों, देखो चाल देखो क्या चली गई। मुसलमानों की आंखों पर पट्टी बांधी गई। किस बात की? कि देखो ईसा बड़े कि हमारे नबी बड़े? लोगों ने कहा नहीं, हमारे नबी बड़े, और यकीनन बड़े, इसमें कोई शक है? बोलो, हमारे नबी अफजलुल अंबिया, अफजलुल बशर हैं, हमारे नबी सबसे बड़े। कहा जब हमारे नबी बड़े तो ईसा जिंदा, हमारे नबी मर कैसे गए? हाँ, मरना तौहीन है। ईसा जिंदा हैं, ईसा आखिरी दिन आएंगे जब क़यामत आएगी। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क़यामत आएगी तो जब आएंगे तो ईसा आए और हमारे नबी ना आए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मुसलमानों, हमारे नबी मरे नहीं, बल्कि हमारे नबी पर्दा फरमा चुके हैं। क्या फरमा चुके हैं? हाँ, विसाल हो चुका है, पर्दा फरमा चुके हैं। एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी मरे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। जब ये चश्मा लगाया गया, ये पट्टी मुसलमानों की आंखों पे डाली गई, ताकि नबी की मौत और नबी की वफात का जो गम मुसलमानों के सीने में हो। नबी के मरने से, वफात पाने से इस दुनिया में किसको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी? बोलो। हाँ, यहूदों और नसारा को जितनी दुश्मनी थी नबी की मौत पर, उतनी ही इनको बोलो खुशी हुई थी, क्योंकि यही सबसे बदतरीन दुश्मन थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए नबी की वफात पर इन्हीं को सबसे ज्यादा गम, इन्हीं को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। अब ये खुशियां कैसे मनाएं? खुद तो खुशियां मनाते थे, अब मनाते तो अब उन्होंने सोचा मुसलमानों को भी शरीक करें। हुआ क्या नतीजा? हुआ ये कि ये अकीदा गढ़ा गया कि नबी मरता नहीं है, नबी जिंदा रहता है। इसलिए ऐ लोगों, नबी अब क्या करो, जब जिंदा हैं तो अब खुशियां, हमारी खुशियों में तुम्हें भी शरीक करना है। जिंदा रहने का अकीदा मुसलमानों के आंखों पे चढ़ाया गया और कहा गया नबी जिंदा हैं, और जब जिंदा हैं तो ईद मिलादुन नबी के भंगड़े डालो, चमड़े बजाओ, जुलूस निकालो। अब जनाब आली देखो अपने मुल्कों के अंदर कार्नरों पे जगह, टर्कों के ऊपर बाकायदे, ऊंटों के ऊपर अरबों के लिबास पहनाकर बच्चों को, जवानों को, सबको नकली दाढ़ियां लगा लगा करके हाथ में तस्बीह, ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है कि नहीं? हकीकत खुशियां मनाई जाती हैं कि ईद मिलादुन नबी, नबी पैदा हुए। अरे जालिमों, मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारे बाप की मैयत हो या तुम्हारी मां की मैयत हो, उसी दिन अगर तुम्हारा बाप पैदा हुआ हो तो बताओ मैयत मनाओगे या तुम गम मनाओगे या तुम खुशियां मनाओगे? हमारे नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है आज, और हमारे ज़मानों में आज से 20 बरस पहले से लोग 12 वफात ही कहा करते थे। कभी किसी ने सुना था? हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मुझे बताएं कि 12 वफात के सिवा और ईद मिलादुन नबी का कोई नाम सुना था आज से 20-25 साल पहले?
12 वफात ही सब कहा करते थे। इन्होंने सोचा कि 12 वफात का नाम तब्दील करो, ईद मिलादुन नबी क्यों, खुशियां मनाएंगे, 12 वफात का नाम लेंगे, दुनिया थूकेगी। इन्होंने कहा अब इसको तब्दील करो और इसको ईद मिलादुन नबी का नाम दो, फिर इस तरह से भंगड़े डालेंगे, इस तरह से ठर्रे चलेंगे, इस तरह से हाय जमालों के नारे लगाएंगे और इस तरह से हम जो है जश्न करेंगे और इस तरह से मिलाद के नाम पर, मिलादुन नबी के नाम पर पूरे मुल्क की छुट्टियां मनाएंगे, ऐश करेंगे, ज़िना करेंगे, शराब पिएंगे, बेपर्दगी, बेहयाई, फुहाशी सब कुछ होती है। और हमारी अपनी आंखों ने इन तमाम सब घटिया मनादिर को देखा है और सब मुसलमान देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? तो कितना खुशनुमा उन्वान लगाया, ईद जश्न, बोलो ईद मिलादुन नबी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर ये खुशियाँ मनाने वाले ज़रा भी हया और शर्म नहीं करते। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये 2 मिसालें मैंने पेश की हैं। आइए मैं ज़रा रजब के कूड़ों की तरफ चलता हूँ। यही बात बिल्कुल सेम, यही रोना रजब के कूड़े का है। आपके हाथों के तोते उड़ेंगे, मैं अभी लाता हूँ तारीख़ी रोशनी में। बिल्कुल यही मामला रजब के कूड़ों का है। ये रजब का महीना, जिस महीने में सन 60 हिजरी को, याद रखना इस सन को, कौन सी सन, सन 60 हिजरी को एक ऐसी अजीमुशान हस्ती की वफात हुई है जिसके मुबारक दौर में खिलाफत राशिदा की बरकतें लौट आई थीं, जिसके मुबारक दौर में अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतों का साया आलम इस्लाम के ऊपर हो चुका था। और वो शख्सियत, वो अजीमुशान शख्सियत जिसने बाहमी खूंरेजी को ख़त्म करके तमाम मुसलमानों को एक परचम तले जमा किया था और जिसके दौरे खिलाफत में फतूहात का जो सिलसिला और इस्लामी ज़मीनों के बढ़ने का, मुल्कों के फतह होने का जो सिलसिला बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। मुल्क में अमन व अमान कायम हुआ और उम्मत जिसकी वफ़ात के बाद अपने आप को यतीम और बेसहारा समझने लगी और जिसकी वफ़ात पर सहाबे कराम के अंदर रंजो गम का पहाड़ टूट पड़ा और जिनके इंतकाल की खबर सुन करके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खाने काबा की दीवार के साथ टेक लगाए, दस्तरखान बिछ चुका था और दस्तरखान पर बैठे थे, मगर खबर पहुंची कि इंतकाल हो चुका है, इतने रंजीदा हुए कि बगैर खाना खाए हुए दस्तरखान को उठाने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, वो अजीम शख्सियत जिसने 20 बरस तक बगैर किसी शिरकत गैरे अपनी हुकूमत इस्लामिया को कायम रखा। तुम्हें पता है कि वो अजीम शख्सियत मुसलमानों की कौन सी थी? जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। वो अजीम और बेमिसाल शख्सियत जिसने 20 बरस बगैर शिरकत गैरे पूरे आलम इस्लाम को तरक्की के राहों पर गामजन किया, वो अजीम शख्सियत थी कातिबे वही उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा के हकीकी भाई हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो शख्सियत कौन थी? बोलो। हजरत अमीर, कब इंतकाल हुआ उनका? सन किस महीने में? किस महीने में? आ रहा हूं मैं, रजब के महीने में।